بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، زیڈ ایس موٹیویشنل ٹیم کے فورم پہ محمد آصف اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین، ہمارا واسطہ روز مختلف قسم کے طلباء سے ہوتا ہے، تو آج کل جو طالب علم ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اسکول آنے کا مقصد آپ کا کیا ہے، تو انہیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ اسکول میں کیا لینے آئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ بس کسی طرح سے گھر والوں نے زبردستی انہیں فورس کر کے اسکول بھیج دیا اور وہ آ گئے۔ ان کی ذاتی طور پر اس تعلیمی جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک کلاس سے جب یہ سوال کیا تو وہاں پر مجھے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے بھی یہ آنسر نہیں کیا کہ سر ہم اسکول کیوں آتے ہیں، یا آنے کا مقصد کیا ہے، یا ہم یہاں پر آنے کے بعد ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ جس کام کو ہم اپنی زندگی کا وقت دے رہے ہیں، اپنی زندگی کا ایک اہم پیریڈ ہمارا ہے، گزر جائے گا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان طلباء سے کہا کہ اگر آج آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، تو آپ خود کو خوش قسمت تصور کریں کہ جس قسم کا دور گزر رہا ہے، مہنگائی کے جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، اگر آپ کے والدین نے آپ کو یونیفارم خرید کر دیا ہے، آپ کو ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کر دی ہیں، تو آپ خود خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ کبھی اپنی عمر کے ان لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کریں جنہیں پڑھنے کا شوق تو ہے لیکن وسائل نہیں ہیں، یا ایسی مجبوریاں ہیں جو انہیں اسکول تک رسائی نہیں دیتی۔ ان مجبوریوں کی وجہ سے ان طلباء کو طلباء تو نہیں ان کو کہہ سکتے، ان بچوں کو کم عمری میں ہی مشقت کرنا پڑتی ہے، اپنے گھر کے چولہے کو جلائے رکھنے کے لیے انہیں کام کرنا پڑتا ہے، اور ان معصوم لوگوں کو دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو عمر تھی وہ کتابیں، کاپیاں، پینسلیں پکڑنے کی تھی، لیکن وہ بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے آج یہ کام نہیں کر پا رہے۔ تو میں نے ان طلباء سے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کو آپ کے والدین نے کام پر نہیں بھیجا، اسکول بھیج دیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کا ہی نہیں پتا۔ اگر آپ گھر سے بیگ اٹھا کر لاری اڈے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے جانا کہاں پر ہے۔ دیکھیں، جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں نا تو ہم پہلے کسی منزل کا تعین کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر یہاں کی نسبت موسم ٹھنڈا ہوگا، تو ہم اس حساب کتاب کے ساتھ اپنا زاد راہ تیار کریں گے۔ ہم نے اگر مری جانے کا ارادہ کیا ہے تو ظاہری بات ہے اس سفر کے لحاظ سے ہم اپنی تیاری کریں گے۔ تو سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی تیاری کرتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ جو اپنی زندگی کے سفر پر رواں دواں ہے، اسے علم نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے سامنے کسی واضح منزل کا تعین نہیں ہے کہ اس نے پہنچنا کہاں پر ہے، تو پھر وہ زندگی میں کامیاب کیسے ہوگا؟ آپ نے اپنی زندگی میں، میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے فلاں کام کر سکے، اس وجہ سے فلاں کام نہیں کر سکے، لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے، جو وجوہات ہوتی ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کیوں نہیں پہنچ سکے، کیوں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی کے لیے کسی منزل کا تعین کیا تھا؟ اگر ہاں تو کیا اس منزل کو پانے کے لیے آپ نے اپنا 100% دیا تھا؟ کیا آپ نے پوری محنت کی تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ اگر تو ان سب سوالوں کے جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ قسمت سے شکوہ کر سکتے ہیں،
لیکن جب پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے منزل کا تعین کیا تھا، آپ نے اپنی زندگی کے لیے کوئی مقصد چنا تھا، کوئی گول سیٹ کیا تھا کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ مقصد حاصل کرنا ہے، تو اگر پہلے سوال کا جواب ہی نہ ہے تو پھر باقی کی ساری باتیں تو فضول جاتی ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو زندگی میں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے لوگ، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا، آپ کی منزل کیا ہے۔ جب آپ اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں نا، دیکھیں ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں یہاں پہ میٹرک پاس کر لی، آگے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، کون سے کورس میں جانا ہے، یا ان کا اپنا ذاتی شوق کیا ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی اکرم تو کون سے کالج میں داخلہ فارم جمع کروا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں ٹیکنالوجی کالج میں جا رہا ہوں۔ یار یہ میرا فارم بھی وہاں پہ، میں بھی تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اسلم تو کیا کر رہا ہے؟ میں تو ایف ایس سی کرنے والا ہوں، میڈیکل یا پری انجینئرنگ، میں تو میڈیکل کروں گا۔ یار میں بھی میڈیکل میں ہی فارم جمع کروا دیتا ہوں۔ مطلب وہاں پہ دوستوں کی دیکھا دیکھی بچے جا رہے ہیں۔ ایک ساتھی ٹیکنیکل کالج میں گیا تو 8-10 ایسے ہی اس کے ساتھ ٹیکنیکل کالج میں چلے جاتے ہیں۔ کسی نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا تو اس کے پیچھے جو اس کے 2-4 دوست ہیں وہ ایف ایس سی میں چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے، سال ڈیڑھ ضائع کرتے ہیں یا 2 سال ضائع کرتے ہیں، اس کے بعد فیل ہو کر پھر وہ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک نصیحت ہے کہ زندگی جو ہے وہ ارتقائی سفر کا نام ہے، آگے بڑھتے رہنا۔ دیکھیں پانی کا کام ہے بہنا، اس نے ایک سمت میں بہنا ہے، اگر اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو وہ رکے گا نہیں، وہ اپنا رستہ بنائے گا۔ اگر پانی رک جائے گا کچھ دن کے لیے، کسی ایک جگہ پہ پانی رک جائے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، وہ قابل استعمال نہیں رہتا۔ لیکن جو پانی رستہ بنا کر نکل جاتا ہے، وہ اپنے رستے کی تمام، اگر اس دریا کے پانی کے رستے میں پتھر بھی آتے ہیں نا تو وہ پتھروں کو بھی گول کر دیتے ہیں، وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو ان تمام طلباء کے لیے یہی نصیحت ہے کہ زندگی ارتقائی سفر کا نام ہے، زندگی نے چلتے رہنا ہے۔ اگر آپ اس کی دوڑ کے ساتھ دوڑو گے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے ساتھ چلو گے تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کیا ہوگا، لوگ آپ کو اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ زندگی نے تو گزرنا ہے، وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے۔ تو اپنے لیے ایک منزل کا تعین کریں، پھر اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن وقت جو کچھ بھی آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ قربان کریں، پھر آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ زبانی جمع خرچ کے ساتھ آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ آپ دعوے تو بلند و بالا کریں لیکن آپ کے پلے کچھ بھی نہ ہو، آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے، تو پھر آپ کہاں پہنچیں گے؟ ایسے لوگ جو بغیر کسی منزل کے یا بغیر کسی اپنے مقصد کو سامنے رکھے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں نا، تو پھر ان کا حال ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وقت کی جو بے رحم ٹھوکریں ہوتی ہیں ان کا بہت برا حال کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں ایک جگہ رک جائیں گے تو آپ روندے جائیں گے۔ تھینک یو۔